ویلکم۔ آج ہم ایک بہت دلچسپ کتاب پر بات کر رہے ہیں، کین سائنس ایکسپلین ایوری تھنگ؟ اسے لکھا ہے جان لینکس نے۔ جی، لینکس جو آکسفورڈ یونیورسٹی میں میتھمیٹکس کے ایمیریٹس پروفیسر ہیں اور سائنس، فلسفہ، مذہب پر ان کا کام خاص طور پر رچرڈ ڈاکنز جیسے لوگوں کے ساتھ ان کی ڈیبیٹس کافی مشہور ہیں۔ بالکل، اور یہ کتاب میرا خیال ہے سائنس اور خدا کے موضوع پر ایک ایکسیسیبل قسم کا تعارف پیش کرتی ہے۔ ہم خاص طور پر کتاب کے پہلے باب پر فوکس کریں گے۔ عنوان ہے، کیا آپ سائنسدان ہوتے ہوئے خدا پر یقین رکھ سکتے ہیں؟ تو چلیں اس باب کے آرگیومنٹس کو دیکھتے ہیں۔ تو کتاب شروع ہی ایک بہت آپ کہہ لیں عام خیال سے ہوتی ہے جو اکثر سننے کو ملتا ہے کہ بھئی آج کے سائنسی دور میں ایک سائنٹسٹ کے لیے خدا پر یقین رکھنا یہ تو ایک تضاد، ایک کنٹراڈکشن ہے۔ کیا یہ واقعی ایسا ہے؟ یا یہ سمجھنا کہ سائنس نے خدا کو بس غیر ضروری بنا دیا ہے اور ایمان صرف وہاں آتا ہے جہاں سائنس خاموش ہو جاتی ہے، وہ جسے گاڈ آف دا گیپس کہتے ہیں؟ جی، یہ گاڈ آف دا گیپس والا نقطہ بہت اہم ہے۔ کتاب میں کافی وضاحت سے بتایا گیا ہے کہ یہ تصور بائبل میں جو خدا کا تصور ہے نا، اس سے بالکل مختلف ہے۔ اچھا، کس طرح؟ دیکھیں، بائبل کا خدا صرف ان خلا کو پر نہیں کرتا جنہیں سائنس ابھی سمجھ نہیں سکی۔ وہ تو پوری کائنات کا خالق اور آپ کہیں اسے قائم رکھنے والا ہے، ان چیزوں کا بھی جنہیں ہم سائنسی طور پر سمجھ چکے ہیں۔ صحیح۔ بلکہ لینکس آرگیو کرتے ہیں کہ یہ خیال کہ سائنس ہی علم کا واحد ذریعہ ہے، جسے کبھی کبھی سائنٹزم کہا جاتا ہے، یہ خود ایک فلسفیانہ موقف ہے، یہ کوئی سائنسی دریافت نہیں ہے۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے، یعنی یہ کہنا کہ صرف وہی حقیقت ہے جسے سائنس ثابت کر سکے، یہ خود سائنس کا اصول نہیں بلکہ ایک عقیدہ ہے۔ بالکل۔ کتاب میں اسٹیفن وائنبرگ جیسے نوبل انعام یافتہ سائنسدان کا ذکر ہے جو سمجھتے ہیں کہ مذہب نقصان دہ ہے، لیکن لینکس کہتے ہیں کہ یہ ایک ورلڈ ویو کی عکاسی ہے، لازمی طور پر سائنس کی نہیں۔ ٹھیک۔ اور وہ بتاتے ہیں کہ سائنس کی اپنی حدود ہیں۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات کیسے کام کرتی ہے، قوانین کیا ہیں، یہ سب، لیکن سائنس یہ نہیں بتا سکتی کہ کائنات کا مقصد کیا ہے، زندگی کے معنی کیا ہیں، یا اخلاقیات، موریلٹی، اس کی بنیاد کیا ہے۔ یہ سوالات سائنس کے دائرے سے باہر ہیں۔ کتاب میں لینکس اپنا ایک ذاتی تجربہ بھی شیئر کرتے ہیں۔ کیمبرج یونیورسٹی کا، وہاں ایک نوبل انعام یافتہ سائنسدان نے ان پر دباؤ ڈالا کہ اگر سائنس میں کریئر بنانا ہے تو اپنے بچگانہ ایمان کو چھوڑ دو۔ جی، یہ واقعہ انہوں نے بیان کیا ہے۔ تو کیا یہ واقعہ یہ دکھاتا ہے کہ تعلیمی اداروں میں ایک طرح کا باعث، ایک تعصب پایا جاتا ہے کہ بھائی سیریس سائنسدان بننے کے لیے ملحد ہونا ضروری ہے؟ یہ تاثر تو ہے، بالکل ہے، لیکن کتاب کہتی ہے کہ یہ حقائق پر مبنی نہیں ہے۔ جیسے مثال دی ہے کہ فزکس میں نوبل انعام یافتہ پیٹر ہگس وہ ملحد ہیں، جبکہ ایک اور نوبل انعام یافتہ فزسسٹ ولیم فلپس وہ مسیحی ہیں، دونوں اپنے شعبے میں ٹاپ پر ہیں۔ اچھا۔ کتاب میں اعداد و شمار بھی ہیں کہ 1901 سے 2000 تک 60% سے زیادہ نوبل انعام یافتگان مسیحی تھے۔ او واقعی 60% سے زیادہ؟ جی، تو اس سے لینکس یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اصل کشمکش سائنس اور خدا کے درمیان نہیں، بلکہ دو مختلف نظریات حیات یعنی ورلڈ ویوز کے درمیان ہے۔ ایک ہے نیچرلزم، جو مانتا ہے کہ مادی کائنات ہی سب کچھ ہے۔ بالکل، اور دوسرا ہے تھیزم، جو ایک خالق خدا پر یقین رکھتا ہے، اور سائنسدان آپ کو دونوں کیمپس میں ملیں گے۔ کتاب میں تاریخ کا حوالہ بھی دیا گیا ہے، جیسے جدید سائنس کے بہت سے بانیان، گیلیلیو، کیپلر، نیوٹن، فیراڈے، میکسویل، یہ سب خدا پر پختہ یقین رکھتے تھے۔ جی، یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ اور سی ایس لوئس کا وہ مشہور قول بھی نقل کیا گیا ہے کہ لوگ سائنسی اس لیے بنے کیونکہ وہ فطرت میں قانون کی توقع رکھتے تھے، اور انہوں نے قانون کی توقع اس لیے کی کیونکہ وہ ایک قانون دہندہ پر یقین رکھتے تھے۔ بالکل۔ تو یہ تاریخی حقیقت اکثر نظر انداز کیوں کر دی جاتی ہے؟ شاید اس لیے کہ یہ اس مقبول نیریٹو کے خلاف جاتی ہے جو سائنس اور مذہب کو ہمیشہ سے حالت جنگ میں دکھاتا ہے۔ کتاب کے مطابق ان سائنسدانوں کے لیے خدا پر ایمان سائنس کرنے میں رکاوٹ نہیں تھا، بلکہ اکثر ایک موٹیویشن تھا۔ موٹیویشن؟ کس طرح؟ وہ کائنات کا مطالعہ اس لیے کر رہے تھے کہ وہ خدا کی تخلیق کے قوانین کو سمجھنا چاہتے تھے۔ ان کا یقین تھا کہ کائنات منطقی ہے،
سمجھ میں آ سکتی ہے کیونکہ اسے ایک منطقی خدا نے بنایا ہے۔ اچھا، اور گیلیلیو کا معاملہ؟ اسے تو اکثر سائنس بمقابلہ مذہب کی سب سے بڑی مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ کتاب واضح کرتی ہے کہ یہ تصویر بہت سمپلیفائڈ ہے۔ گیلیلیو خود ایک پختہ یقین رکھنے والے مسیحی تھے۔ ان کی مخالفت سب سے پہلے اس وقت کے ایرسٹوٹیلین فلسفوں نے کی، جن کے سائنسی نظریات کو گیلیلیو چیلنج کر رہے تھے۔ یعنی دوسرے فلسفر نے؟ جی، چرچ تو بعد میں اس معاملے میں شامل ہوا، اور وہ بھی اس لیے کہ اس نے ارسطو کے کائناتی ماڈل کو اپنا لیا تھا۔ تو یہ تنازع سائنس بمقابلہ مذہب سے زیادہ آپ کہیں پرانے سائنسی نظریات بمقابلہ نئے مشاہدات اور چرچ اتھارٹی کے غلط استعمال کا معاملہ تھا۔ مورخ کولن رسل کا حوالہ بھی ہے کتاب میں، جو کہتے ہیں کہ سائنس اور مذہب کے درمیان جنگ کا یہ خیال بڑی حد تک ایک مت ہے، ایک افسانہ ہے۔ تو اگر سائنس کی اپنی حدود ہیں جیسا آپ نے کہا، اور وہ معنی، مقصد اور موریلٹی جیسے سوالات کا جواب نہیں دے سکتی، تو کیا ان سوالات کو بس نظر انداز کر دینا چاہیے، صرف اس لیے کہ وہ سائنسی طریقے سے پرکھے نہیں جا سکتے؟ لینوکس کا آرگومنٹ یہی ہے کہ ایسا کرنا غیر منطقی ہوگا۔ ان کے مطابق یہ کہنا کہ صرف سائنسی علم ہی حقیقی علم ہے، یہ خود ایک غیر سائنسی دعویٰ ہے۔ یعنی یہ سائنس کی لمٹس کو ماننے کے بجائے بالکل، یہ سائنس کو ایک ایسی فلسفی میں بدل دیتا ہے جو ہر اس چیز کو رد کر دیتی ہے جو اس کے دائرے سے باہر ہے۔ کتاب قاری کو دعوت دیتی ہے کہ وہ اس تنگ نظیر یعنی سائنٹزم پر سوال اٹھائے اور سوچے کہ کیا حقیقت کو سمجھنے کے لیے صرف سائنس ہی کافی ہے یا ہمیں دوسرے ذرائع کی بھی ضرورت ہے۔ اب ہم کتاب کے چیپٹر 2 پر بات کرتے ہیں۔ اس چیپٹر کا فوکس سائنس کی تاریخ میں ویو پوائنٹ کا ایک اہم شفٹ ہے، یعنی کیسے ہم آئزک نیوٹن کے زمانے سے اسٹیفن ہاکنگ کے زمانے تک پہنچے۔ جی، اور یہ دیکھنا کہ نیوٹن جیسے جو شروعاتی سائنٹسٹ تھے وہ اپنے کام کو وہ خدا کے ڈیزائن کو سمجھنے کا ایک ذریعہ سمجھتے تھے۔ بالکل، خدا کی قدرت کو ظاہر کرنا۔ ہاں، لیکن پھر جب ہم ہاکنگ جیسے ماڈرن سائنٹسٹ تک آتے ہیں تو یہ نظریہ کافی بدل چکا ہوتا ہے، اور اس نے آج سائنس اور فیتھ کے انٹریکشن کو بھی افیکٹ کیا ہے، ظاہر ہے۔ بہت زیادہ۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ تبدیلی کیوں آئی؟ کیا یہ صرف سائنٹیفک ترقی تھی یا کچھ اور بھی تھا؟ دیکھیں، کتاب اس میں ایک بہت اہم نقطہ اٹھاتی ہے شروع میں ہی، کہ سائنٹسٹ کے ہر بیان کو سائنس کا درجہ دینا وہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ مطلب ان کے پرسنل ویوز اور سائنٹیفک فائنڈنگز میں فرق ہے۔ بالکل، جیسے کارل سیگن کا وہ مشہور کوٹ ہے، کاسموس ہی سب کچھ ہے۔ ہاں، سنا ہے۔ جو کبھی تھا یا کبھی ہوگا۔ جی۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ سائنس نہیں ہے، یہ ان کا اپنا آپ کہہ لیں ایتھیسٹک بلیف ہے، ایک ورلڈ ویو۔ ایک ورلڈ ویو جسے سائنس کی طرح پریزنٹ کیا جاتا ہے کبھی کبھی۔ اسی طرح اسٹیون ہاکنگ کا کہنا کہ فلسفی مر چکی ہے، وہ خود ایک فلسفیکل سٹیٹمنٹ ہے، سائنٹیفک نہیں۔ صحیح۔ تو پہلا پوائنٹ تو یہ کلیئر ہوا کہ سائنٹسٹ کا ہر لفظ سائنس نہیں ہوتا۔ ایگزیکٹلی، اور اسی سے جڑی ہوئی ایک اور بات ہے سائنٹزم کا کانسیپٹ۔ سائنٹزم یہ وہ آئیڈیا ہے کہ صرف سائنس ہی سچائی تک پہنچنے کا واحد راستہ ہے۔ ہاں، اور کتاب اس سوچ کو چیلنج کرتی ہے کہ یہ ہسٹری، لٹریچر، آرٹ، ایتھکس ان سب کو گویا نظر انداز کر دیتا ہے، جیسے سائنس کی اپنی حدود ہیں۔ بالکل، وہ آنٹ مٹلڈا کی کیک والی مثال یاد ہے؟ ہاں، بہت اچھی مثال تھی۔ کہ ٹاپ سائنٹسٹ بھی کیک کے انگریڈینٹ، سٹرکچر سب بتا سکتے ہیں، کیسے بنا، کس چیز سے بنا، لیکن یہ نہیں بتا سکتے کہ آنٹ مٹلڈا نے کیک کیوں بنایا، اس کا پرپس کیا تھا۔ جی، پرپس، میننگ، یہ سائنس کے ڈومین سے باہر ہے۔ حتیٰ کہ نوبل پرائز ونر پیٹر میروا نے بھی کہا تھا کہ سائنس بچوں جیسے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتی، جیسے سب کچھ کیسے شروع ہوا یا ہم سب یہاں کس لیے ہیں۔ یہ الٹیمیٹ کویسچنز ہیں۔ رائٹ، تو سائنس امپورٹنٹ ہے لیکن واحد سورس آف نالج نہیں۔ ٹھیک، اب واپس آتے ہیں اس شفٹ پر، نیوٹن سے ہاکنگ تک وجوہات کیا تھیں؟ کتاب 2 بڑی وجوہات بتاتی ہے۔ پہلی، خدا کے تصور میں الجھن، کنفیوژن اباؤٹ گاڈ۔ مطلب یہ کہ بہت سے لوگ، شاید کچھ سائنٹسٹس بھی، خدا کو گاڈ آف دا گیپس سمجھنے لگے۔ اچھا، گاڈ آف دا گیپس، یعنی جہاں سائنس ختم ہوتی ہے وہاں خدا شروع ہوتا ہے۔ کچھ ایسا ہی،
جو چیز سائنس ایکسپلین نہیں کر سکتی بس وہ خدا نے کی. لیکن کتاب کہتی ہے کہ یہ ببلیکل گاڈ نہیں ہے. تو ببلیکل گاڈ کا کانسیپٹ کیا ہے اس سلسلے میں؟ وہ پوری کائنات کا خالق ہے، ان چیزوں کا بھی جنہیں ہم سمجھتے ہیں اور ان کا بھی جنہیں نہیں سمجھتے. وہ گیپس میں نہیں رہتا. تو جب نیوٹن نے گریوٹی دریافت کی تو اس نے یہ نہیں کہا کہ اب خدا کی ضرورت نہیں، بلکہ اس نے اسے خدا کی جینیس کی نشانی سمجھا. جتنا زیادہ کائنات کو سمجھا اتنا خالق کی تعریف کی. بالکل. گویا سائنس کیسے بتاتی ہے اور فیتھ کیوں بتاتا ہے؟ جی، اور یہ الگ قسم کی ایکسپلینیشنز ہیں، کمپیٹ نہیں کرتی. یہ بہت اہم فرق ہے. دوسری وجہ کیا تھی اس شفٹ کی؟ سائنٹیفک ایکسپلینیشن کی نوعیت میں الجھن، کنفیوژن اباؤٹ سائنٹیفک ایکسپلینیشن. اس کی کیا مثال ہے؟ وہ ابلتے پانی والی مثال. پانی کیوں ابل رہا ہے؟ اوکے. اس کے 2 جواب ہو سکتے ہیں. ایک، ہیٹ انرجی مالیکیولز کو ایجیٹیٹ کر رہی ہے، یہ سائنٹیفک ایکسپلینیشن ہے. ٹھیک. اور دوسرا، کیونکہ مجھے چائے پینی ہے، یہ پرسنل ایجنسی یا پرپس کی ایکسپلینیشن ہے. اچھا، اور دونوں اپنی جگہ صحیح ہیں. جی، ایک ہاؤ کا جواب ہے، ایک وائی یا ہو کا. اسی طرح خدا کائنات کی ایجنٹ کریٹر ایکسپلینیشن ہے، وہ سائنٹیفک ایکسپلینیشن نہیں. جیسے ہنری فورڈ کار کی سائنٹیفک ایکسپلینیشن انٹرنل کمبشن سے کمپیٹ نہیں کرتا، وہ کار کا کریٹر ہے. ایگزیکٹلی. فورڈ ایجنٹ ایکسپلینیشن ہے. سمجھ گیا. اب آتے ہیں ہاکنگ کے اس کنٹروورشل سٹیٹمنٹ پر. جی، کہ کیونکہ گریوٹی جیسا قانون ہے، کائنات خود کو نتھنگ سے پیدا کر سکتی ہے اور کرے گی. اس پر کتاب میں کیا تنقید ہے؟ 3 بنیادی لاجیکل اعتراض ہیں. پہلا، یہ سیلف کانٹرڈکشن ہے. کیسے؟ اگر گریوٹی کا قانون ہے تو پھر وہ نتھنگ نہیں ہے. آپ نتھنگ سے شروع نہیں کر رہے اگر قانون پہلے سے موجود ہے. پوائنٹ ہے. دوسرا اعتراض، قوانین، لاز کچھ کریٹ نہیں کرتے، وہ صرف ڈسکرائب کرتے ہیں کہ چیزیں کیسے بیہیو کرتی ہیں. جیسے نیوٹن کے لاز آف موشن خود سنوگر بال کو حرکت نہیں دیتے. بالکل. کیو سٹک حرکت دیتا ہے، لاز صرف اس حرکت کو اینالائز کرتے ہیں. سی ایس لوئس نے کہا تھا، لاز بتاتے ہیں اگر اے ہے تو بی ہوگا، لیکن وہ اے کو نہیں لاتے. جیسے 1+1=2 نے کبھی بینک اکاؤنٹ میں پیسہ نہیں ڈالا. ہاں بالکل وہی بات. لاز پروڈکٹیو نہیں ہوتے. اور تیسرا اعتراض، وہ ہے کہ سیلف کریشن کا کانسیپٹ ہی لاجیکلی بے معنی ہے، انکوہرنٹ. مطلب؟ دیکھیں، اگر میں کہوں ایکس نے وائی کو کریٹ کیا تو ایکس کا پہلے سے موجود ہونا ضروری ہے نا؟ ہاں بالکل. تو ایکس نے ایکس کو کریٹ کیا کہنے کا مطلب ہے کہ ایکس کو اپنی کریشن سے پہلے ہی موجود ہونا چاہیے تھا. یہ ان لاجیکل ہے. کائنات اپنی موجودگی کی وضاحت کے لیے پہلے سے موجود نہیں ہو سکتی. تو ہاکنگ نے بنیادی سوال کا جواب پھر بھی نہیں دیا کہ گریوٹی کہاں سے آئی، وہ قانون کہاں سے آیا. جی، وہ بلو ٹچ پیپر، وہ شروعاتی چیز کہاں سے آئی، اس سوال کا جواب نہیں ملا. ایلن سینڈج جو مشہور ایسٹرونامر تھے، ان کا خیال تھا کہ کائنات میں اتنا آرڈر ہے کہ یہ کیوس سے نہیں آ سکتا. ان کے لیے خدا اس میریکل آف ایگزسٹنس کی وضاحت تھے. جی، وہ آرگیومنٹ جو اکثر سننے میں آتا ہے، خاص کر ڈاکنز کی طرف سے، خالق کو کس نے پیدا کیا. ہاں یہ بہت کامن ہے. کتاب کہتی ہے کہ یہ سوال غلط ازمپشن پر مبنی ہے. کس ازمپشن پر؟ اس ازمپشن پر کہ خدا بھی کائنات کی طرح ایک کریٹڈ چیز ہے، جبکہ جو کلاسیکل تھیسٹک کانسیپٹ ہے اس میں خدا ایٹرنل ہے، ازلی ہے، ان کریٹڈ. تو یہ سوال خدا پر اپلائی ہی نہیں ہوتا اس کانسیپٹ کے مطابق. جی، بلکہ اسی لاجک کو اگر ایتھیسٹ ویو پر اپلائی کریں، اگر کائنات ہی سب کچھ ہے، وہی الٹیمیٹ ریالٹی ہے، تو کائنات کو کس نے کریٹ کیا یا وہ کہاں سے آئی؟ یہ بھی ایک سوال ہے پھر. تو اگر قدرت کے قوانین صرف ڈسکرائب کرتے ہیں، کریٹ نہیں کرتے، اور کائنات خود کو لاجیکلی کریٹ نہیں کر سکتی، تو پھر ان قوانین اور اس کائنات کا اصل ماخذ، اصل سورس کیا ہو سکتا ہے؟ یہ واقعی سوچنے کا نقطہ ہے. تو اب آئیے کتاب کے تیسرے باب پر بات کرتے ہیں. یہ باب ایک بہت ہی عام، آپ کہہ سکتی ہیں غلط فہمی کو چیلنج کرتا ہے. کون سی غلط فہمی؟ یہی کہ مذہب تو بس ایمان کی بات ہے نا، جبکہ سائنس وہ تو خالصتاً حقائق اور ثبوتوں پر مبنی ہے. اچھا، جی، یہ بہت عام تصور ہے
کہ سائنس میں ایمان یا کسی قسم کے عقیدے کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن جان لینکس جو کتاب کے مصنف ہیں وہ اس خیال کو رد کرتے ہیں۔ کیسے رد کرتے ہیں؟ کوئی مثال؟ وہ اپنا ایک واقعہ سناتے ہیں۔ میلبرن میں ان کا ایک مباحثہ ہوا تھا پیٹر سنگر کے ساتھ۔ سنگر کافی مشہور دہریہ فلسفی ہیں۔ پیٹر سنگر، جی میں نے سنا ہے ان کے بارے میں۔ تو اس مباحثے میں سنگر نے لینکس کے مسیحی عقیدے کو ایک طرح سے یہ کہہ کر رد کرنے کی کوشش کی کہ بھئی یہ تو آپ کو وراثت میں ملا ہے، آپ کے ماحول کا اثر ہے۔ اچھا، یعنی آپ صرف اس لیے مانتے ہیں کیونکہ آپ اسی ماحول میں پلے بڑھے؟ یہ تو کافی عام اعتراض ہے۔ بالکل۔ تو لینکس نے فوراً ان سے پلٹ کر پوچھا، کیا آپ کے والدین دہریہ تھے؟ اچھا، تو سنگر نے کیا جواب دیا؟ سنگر نے بتایا کہ ان کی والدہ تو تھیں، لیکن والد غالباً ایگنوسٹک تھے، مطلب وہ یقین نہیں رکھتے تھے کہ خدا کے وجود کو جانا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو اس سے لینکس نے کیا نقطہ نکالا؟ لینکس نے فوراً کہا کہ دیکھیں، آپ بھی تو ایک طرح سے اپنے والدین کے عقیدے یا یوں کہہ لیں کہ ان کے عدم عقیدے کو ہی اپنا رہے ہیں، یا کم از کم اس سے متاثر ہیں۔ لیکن کیا سنگر یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ دہریت تو کسی چیز پر یقین نہ لانا ہے؟ یہ ایک مثبت عقیدہ کیسے ہوا؟ ہاں، بالکل یہی سنگر کا موقف تھا۔ انہوں نے کہا کہ دہریت کوئی عقیدہ نہیں ہے، لیکن لینکس کا جواب بڑا دلچسپ تھا۔ انہوں نے کہا یقیناً یہ ایک عقیدہ ہے، کیا آپ اس پر یقین نہیں رکھتے؟ واہ، یعنی خدا کے وجود سے انکار کرنا بھی اپنے آپ میں ایک مضبوط یقین ہے۔ جی، یہ صرف خالی پن یا یقین کے عدم موجودگی نہیں ہے، یہ ایک فعال موقف ہے کہ خدا نہیں ہے، اور یہ ایک عقیدہ ہے۔ یہ تو بات پھر ایمان کی تعریف پر آ جاتی ہے نا۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ایمان کا مطلب ہے اندھا یقین، بغیر کسی ثبوت کے مان لینا۔ بالکل، اور لینکس اسی غلط فہمی کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ انگریزی لفظ فیتھ جو ہے وہ لاطینی فیڈیس سے نکلا ہے۔ فیڈیز، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا اصل مطلب ہے بھروسہ، اعتماد، وفاداری۔ یہ وہ بھروسہ ہے جو ہم روزمرہ زندگی میں کرتے ہیں۔ مثلا جب آپ ہوائی جہاز میں بیٹھتی ہیں تو آپ پائلٹ پر ایمان لاتی ہیں، یعنی بھروسہ کرتی ہیں۔ صحیح، یہ اندھا یقین تو نہیں ہوتا۔ ہم ایئر لائن، جہاز کی سیفٹی ریکارڈ، پائلٹ کی ٹریننگ، ان سب چیزوں پر مبنی ایک اعتماد رکھتے ہیں۔ بالکل، اور کتاب کہتی ہے کہ مسیحی ایمان بھی اسی طرح کا ہے۔ یہ اندھا نہیں بلکہ ثبوت پر مبنی بھروسے کا معاملہ ہے۔ وہ یوحنا کی انجیل کا حوالہ دیتے ہیں، باب 20 آیات 30-41۔ اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں لکھا ہے کہ یسوع نے اور بھی بہت سی نشانیاں دکھائیں جو اس کتاب میں نہیں لکھی گئیں، لیکن یہ اس لیے لکھی گئی ہیں تاکہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی مسیح اور خدا کا بیٹا ہے، اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ۔ مطلب نشانیاں یا ثبوت ایمان کی بنیاد کے طور پر پیش کیے جا رہے ہیں۔ اچھا، تو ایمان صرف اندھا یقین نہیں بلکہ ثبوت پر مبنی بھروسہ ہے۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ لیکن کتاب کا اصل دعویٰ جہاں تک میں سمجھی ہوں یہ ہے کہ سائنس خود بھی ایمان پر انحصار کرتی ہے۔ یہ کیسے؟ جی، یہی سب سے آپ کہہ لیں چونکا دینے والی بات ہے، اور اس کے لیے وہ بڑے بڑے سائنسدانوں کا ہی حوالہ دیتے ہیں، جیسے آئنسٹائن۔ وہ تو سائنس کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ بالکل، لیکن آئنسٹائن خود یہ مانتے تھے کہ سائنس کی بنیاد میں بھی ایک طرح کا ایمان شامل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سائنسدانوں کو اس بات پر ایک گہرا ایمان رکھنا پڑتا ہے کہ یہ کائنات عقلی طور پر قابل فہم ہے، یعنی ہم اسے سمجھ سکتے ہیں، اس میں کوئی نظم ہے۔ یعنی یہ پہلے سے ماننا پڑتا ہے کہ کائنات میں کوئی منطق، کوئی ریزن کام کر رہا ہے۔ جی ہاں، اگر آپ یہ نہ مانیں کہ کائنات کو سمجھا جا سکتا ہے تو آپ سائنس کریں گے ہی کیوں؟ آئنسٹائن کا وہ مشہور قول بھی ہے، مذہب کے بغیر سائنس لنگڑی ہے اور سائنس کے بغیر مذہب اندھا ہے۔ وہ پہلا حصہ مذہب کے بغیر سائنس لنگڑی ہے اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور جان پولکنگ ہارن کا بھی ذکر ہے۔ وہ تو خود ایک جانے مانے طبیعیات دان تھے جو بعد میں پادری بن گئے۔ جی، پولکنگ ہارن بھی اسی بات پر زور دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ یقین کہ طبعی دنیا کو ریاضیاتی زبان میں بیان کیا جا سکتا ہے، یہ سائنس کے بنیادی ایمان، آرٹیکل آف فیتھ کا حصہ ہے۔ ریاضیاتی زبان میں؟ ہاں، یہ کوئی لازمی بات تو نہیں تھی کہ کائنات کے قوانین ریاضی کے فارمولوں میں ڈھل جائیں، لیکن ایسا ہوتا ہے، اور سائنسدان اس پر یقین رکھتے ہوئے ہی کام کرتے ہیں۔ یہ ایک طرح کا میٹافزیکل عقیدہ ہے جس پر سائنس کی عمارت کھڑی ہے۔ پر ثابت نہیں کر سکتے۔ بالکل،
जैसे कायनात का वजूद, उसकी माकूलियत, हमारे हवास और अक्ल की भरोसामंदी कि वो हमें हकीकत के बारे में कुछ बता सकते हैं, ये सब साइंसी अमल से पहले के मफरूजात हैं। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, फिर किताब दहरियत के हवाले से एक और मसला उठाती है, अक़लियत का मसला। जी, ये एक बहुत गहरा नुक्ता है। लेनिक्स अक्सर साइंसदानों से ये सवाल पूछते हैं, अगर हमारा दिमाग, हमारी सोचने समझने की सलाहियत सिर्फ एक बेमकसद गैर रहनुमाई शुदा इर्तिकाई अमल का नतीजा है, जिसका मकसद सिर्फ बका, सर्वाइवल था, सच्चाई जानना नहीं? बिल्कुल, तो फिर हम अपने ही दिमाग पर कैसे भरोसा कर सकते हैं कि वो हमें सच्चाई तक पहुंचा रहा है, खास तौर पर जब हम फलसफा या साइंस जैसे पेचीदा मौजुआत पर गौर करते हैं? ये तो वही बात हुई जो शायद डार्विन ने बहुत कही थी, उनका कोई खौफनाक शक। जी, डार्विन को खुद ये परेशानी थी कि अगर इंसान का जहन निचले जानवरों के जहन से इर्तिका पजीर हुआ है, तो क्या इसके नतीजे में पैदा होने वाले ख्यालात, खास तौर पर बड़े बड़े नजरियात, काबिल एतबार हैं? यानी अगर दिमाग सिर्फ जिंदा रहने में मदद देने के लिए बना है, तो इससे फलसफियाना सच्चाई की तवक्को कैसे की जा सकती है? यही सवाल है। और दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ मजहबी मुफक्करीन ही नहीं, बल्कि कुछ दहरिया फलसफी भी इस मसले को महसूस करते हैं। मसलन थॉमस नेगल, जो खुद एक मशहूर दहरिया फलसफी हैं, उन्होंने अपनी किताब माइंड एंड कॉस्मोस में खुलकर ये बात लिखी है। उन्होंने क्या दलील दी? नेगल का कहना है कि अगर इर्तिकाई फितरत परस्ती, यानी ये नज़रिया कि ज़िंदगी और जहन सिर्फ और सिर्फ गैर रहनुमाई शुदा मादी अवामिल का नतीजा है, तो फिर हमारे पास कोई वजह नहीं कि हम अपने किसी भी अकीदे को संजीदगी से लें। किसी भी अकीदे को, मतलब साइंस को भी नहीं? जी हाँ, बेशमूल खुद साइंस के अकायद के। क्योंकि अगर हमारा दिमाग सच्चाई जानने के लिए डिज़ाइन ही नहीं हुआ, बल्कि सिर्फ बका के लिए, तो उसके तमाम नताइज बेशमूल साइंसी नज़रियात मशकूक हो जाते हैं। ये तो बहुत बड़ा तजाद है। यानी अगर दहरियत का ये मखसूस नज़रिया फितरत परस्ती दुरुस्त है, तो खुद साइंस की बुनियाद यानी अक्ल पर भरोसा कमज़ोर पड़ जाता है। किताब का बुनियादी नुक्ता यही है। लिनक्स ये दलील पेश करते हैं कि साइंस और खुदा का तसव्वुर एक दूसरे से मुताबिकत रखते हैं, बल्कि एक दूसरे को तक़वियत देते हैं। कैसे? क्योंकि एक अक्लमंद कादिर मुतलक खालिक का तसव्वुर इस बात की बेहतरीन वजाहत फराहम करता है कि कायनात काबिल फ़हम क्यों है, क्योंकि उसे एक अक्ल ने बनाया है, और हमारे जहन उसे समझने की सलाहियत क्यों रखते हैं, क्योंकि हमें उसी खालिक ने अपनी सूरत पर बनाया है, अक्ल और समझ बूझ के साथ। अच्छा, और दहरियत के साथ क्या मसला है फिर? मसला ये है कि दहरियत ख़ास तौर पर फितरत परस्ती अक़लियत की उस बुनियाद पर ही सवाल उठा देती है जिस पर साइंस खड़ी है। अगर जहन सिर्फ मादे का हादसाती नतीजा है, तो उसकी सच्चाई तक पहुंचने की सलाहियत पर भरोसा क्यों किया जाए? तो लिनक्स कहते हैं कि असल टकराव साइंस और मजहब में नहीं, बल्कि साइंस और दहरियत या फितरत परस्ती में है। ये तो बिल्कुल उलट बात है जो आमतौर पर सुनी जाती है। जी, इसीलिए ये बाब मिथ बस्टर्स यानी गलत फहमियों को तोड़ने वाला कहलाता है। किताब में डीएनए की मिसाल भी दी गई है, शायद मालूमात के हवाले से। हाँ, उसका मुख्तसर जिक्र है। लिनक्स इसे मालूमाती दलील कहते हैं। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट का मेनू देखें, तो वो सिर्फ कागज और स्याही तो नहीं होता। नहीं, उसमें मालूमात होती हैं, खाने की तफसील, कीमतें। बिल्कुल, और उस मालूमात को समझने और उसका मतलब निकालने के लिए सिर्फ कागज और स्याही की केमिस्ट्री जानना काफ़ी नहीं। आपको ये समझना होगा कि ये किसी ज़हन, शेफ या मालिक की तरफ से एक पैगाम है। ठीक है। इसी तरह लिनक्स और दूसरे मुफक्करीन दलील देते हैं कि डीएनए के अंदर जो वसी और पेचीदा हयातियाती मालूमात कोडेड हैं, वो महज कीमियाई अमल का नतीजा नहीं लगती। वो एक ज़हीन माखज़, एक डिज़ाइनर यानी खुदा की तरफ इशारा करती हैं। यानी डीएनए सिर्फ केमिकल नहीं, बल्कि एक तरह का कोड या पैगाम है। जी, एक इंतहाई पेचीदा डिजिटल कोड, और मालूमात हमेशा जहन से आती हैं। ये दलील है जिसे वो मुख्तसरन पेश करते हैं। और सीएस लुइस का भी जिक्र है, उनका क्या नुक्ता था? सीएस लुइस का नुक्ता भी इसी अक़लियत वाले मसले से जुड़ा है। लुइस ने दलील दी कि खुद सोचने का अमल यानी मंतिक और इस्तिदलाल, रीजनिंग का इस्तेमाल, इस बात की निशानदही करता है कि हकीकत सिर्फ मादी कायनात तक महदूद नहीं है। वो कैसे? क्योंकि अगर सोचना सिर्फ दिमाग में होने वाले कीमियाई रद्द अमल का नाम है, तो फिर सही और गलत सोच या मंतिकी और गैर मंतिकी दलील में फ़र्क कैसे किया जा सकता है? वो तो बस कीमियाई वाक़यात होंगे।
ایک ٹوتھ برش بس ایک ٹوتھ برش ہے، وہ صحیح یا غلط نہیں ہوتا۔ یعنی اگر سب کچھ صرف مادہ ہے تو ہمارے خیالات کی کوئی موضوعی سچائی یا قدر نہیں رہتی؟ لوئس کے مطابق ہاں، ان کا کہنا تھا کہ اگر فطرت پرستی درست ہے تو سوچنے کا عمل خود مشکوک ہو جاتا ہے، جبکہ بائبل کا خدا جو خود عقل لوگوس ہے وہ ہمیں وجہ اور منطق پر بھروسہ کرنے کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ دہریت یہ بنیاد فراہم نہیں کرتی بلکہ اسے کمزور کرتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ جو عام تصور ہے کہ مذہب ایمان پر ہے اور سائنس نہیں، یہ ایک سادہ لوح تقسیم ہے۔ بالکل، کتاب کا موقف ہے کہ اول تو ایمان کا مطلب اندھا یقین نہیں بلکہ ثبوت پر مبنی بھروسہ ہے۔ دوم، سائنس خود بھی کائنات کی معقولیت اور تفہیم پذیری جیسے بنیادی مفروضات پر ایمان رکھتی ہے۔ اور سوم، دہریت کا نظریہ خود اس عقلی بنیاد کو کمزور کرتا نظر آتا ہے۔ جی، یہ وہ اہم نکات ہیں جو لینکس اس باب میں اٹھاتے ہیں۔ یہ بحث کو ایک بالکل مختلف زاویہ دیتے ہیں نا؟ یقیناً یہ روایتی سوچ سے کافی ہٹ کر ہے، اس پر مزید غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم کتاب کے چوتھے باب پر بات کرتے ہیں۔ یہ باب ایک بہت عام خیال کو چیلنج کرتا ہے کہ سائنس تو ریزن یعنی عقل پر مبنی ہے، لیکن مذہب خاص طور پر عیسائیت وہ ریزن پر مبنی نہیں ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ تصویر درست نہیں۔ جی بالکل، کتاب میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ سائنس، جسے پہلے نیچرل فلسفی بھی کہتے تھے، وہ بنیادی طور پر مشاہدے یعنی آبزرویشن، وضاحت اور پھر جانچ یعنی ٹیسٹنگ کا ایک منظم طریقہ ہے۔ یعنی عقلی سوچ، ریشنل تھنکنگ کا عمل۔ بالکل، عقلی سوچ، اور یہ صرف لیبارٹری تک ہی محدود نہیں ہے۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بھی یہی طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ جیسے مان لیں کوئی سائیکل خریدنی ہے تو پہلے تحقیق کرتے ہیں نا؟ ہاں بالکل، دیکھتے ہیں، موازنہ کرتے ہیں۔ وہی بات ہے۔ کتاب میں گیلیلیو کی مثال بھی دی ہے کہ کس طرح اس نے تجربے سے، ایکسپیریمنٹ سے، ارسطو کی ایک وہ صدیوں پرانی غلط فہمی کو دور کیا۔ اچھا، تو یہ عقلی اور ثبوت پر مبنی یعنی ایویڈنس بیسڈ سوچ کی ایک بہترین مثال ہے۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ سائنس ریزن پر مبنی ہے، لیکن جو بات مجھے زیادہ دلچسپ لگی وہ یہ ہے کہ کتاب کے مطابق بائبل خود عقل کے استعمال کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ یہ تو عام تاثر کے بالکل خلاف ہے۔ جی، یہی تو کتاب کا ایک اہم نقطہ ہے۔ وہ کئی مثالیں دیتی ہے، جیسے حضرت عیسیٰ کا وہ حکم کہ خدا سے محبت کرو تو پوری عقل سے کرو، مرکز 12:30 میں۔ پوری عقل سے؟ جی، یا پھر کیمبرج کی مشہور کیونڈش لیب کا ذکر ہے، جس کے دروازے پر زبور 111 کا حوالہ لکھا ہے، جو کائنات کے مطالعہ کی اس کو سمجھنے کی دعوت دیتا ہے۔ اچھا، وہ کیا حوالہ ہے؟ وہ آیت ہے کہ خداوند کے کام بڑے ہیں، وہ سب کو پسند آتے ہیں جو ان سے خوش ہیں۔ مطلب یہ کہ کائنات کو سمجھنے کی کوشش کو مذہبی طور پر بھی قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے۔ واہ! اور ایوب کی کہانی کا بھی ذکر ہے کتاب میں؟ جی ہاں، ایوب کی کتاب کا حوالہ ہے، جہاں خدا خود ایوب کو کائنات کے بارے میں اس کی محدود سمجھ پر ایک طرح سے چیلنج کرتا ہے، گویا اسے مزید غور و فکر کی دعوت دے رہا ہو۔ اور آدم کا جانوروں کو نام دینا؟ ہاں، وہ بھی۔ کتاب اسے ایک طرح کی ابتدائی ٹیکسونومی یعنی درجہ بندی کہتی ہے، مشاہدہ کر کے نام دینا۔ تو یہ سب مثالیں یہ دکھاتی ہیں کہ کتاب کے مطابق بائبل مشاہدے، تحقیق، منظم سوچ، ان سب کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ یہ عقل مخالف یعنی اینٹی انٹلیکچول نہیں ہے۔ بالکل، کتاب کا یہی موقف ہے۔ اچھا، تو یہ صرف غور و فکر تک محدود نہیں، کتاب میں بائبل سے کنٹرولڈ ٹرائلز جیسی چیزوں کی مثالیں بھی دی گئی ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جیسے دانیال کا وہ کھانے والا تجربہ؟ ہاں، دیکھیں، کتاب اسے ایک دلچسپ مثال کے طور پر پیش کرتی ہے۔ دانیال نے ایک ہائپوتھیسس بنایا، ایک مفروضہ قائم کیا کہ سبزی خور غذا جو ہے وہ بادشاہی کھانوں سے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر ایک متغیر یعنی ویریبل جو کہ خوراک تھی اسے تبدیل کیا، اور 10 دن بعد نتیجہ کا معاوضہ کرنے کا ایک طریقہ بھی وضع کیا۔ اچھا، تو کتاب اسے ثبوت کی بنیاد پر فیصلہ سازی یعنی ایویڈنس بیسڈ ڈیسیجن میکنگ کی ایک ابتدائی مثال قرار دیتی ہے۔ یہ تو کافی دلچسپ تشریح ہے۔ اور وہ فلسطینیوں والی کہانی جہاں وہ گایوں اور صندوق کا ٹیسٹ کرتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ وہ مثال بھی اہم ہے۔ کتاب کے مطابق فلسطینیوں نے قدرتی قوانین کے اپنے علم کو استعمال کیا، یعنی ایک ماں گائے کی اپنے بچڑے سے جو قدرتی محبت ہوتی ہے
उस इल्म को इस्तेमाल किया। किस लिए? ये जांचने के लिए कि उन पर जो वबा आई थी वो कुदरती थी या कोई माफूकुल फतरत यानी सुपरनैचुरल मुदाखलत थी। अच्छा, तो टेस्ट क्या था? टेस्ट ये था कि अगर गायें अपने नवजायदा बछड़ों को पीछे छोड़कर संदूक को खुद ब खुद वापस इसराइल ले जाएं, तो ये उनके कुदरती रवैये के बिल्कुल खिलाफ होगा। तो इससे क्या साबित होता? इससे ये साबित होता कि ये खुदा की तरफ से है। किताब इसे उस उसूल की मिसाल के तौर पर पेश करती है कि सबूत जहां ले जाए वहां तक जाना चाहिए, चाहे वो वजाहत खालिस कुदरती ना भी हो। ये तो वाकई हैरान कुन बात है कि किताब इन कदीम कहानियों में इस किस्म की मंतिक या कहें कि एविडेंस बेस्ड अप्रोच देख रही है। जी, किताब का यही तज्जिया है। फिर किताब में जदीद दौर के कुछ लोगों का भी जिक्र है। एक फलसफी हैं एंटनी फ्लू और एक माहिर जीनियात हैं रिचर्ड लुवांटन। इनका जिक्र क्यों अहम है? फ्लू की मिसाल दिलचस्प है। वो एक बहुत मशहूर दहरिया फलसफी थे, लेकिन अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में वो खुदा पर ईमान ले आए। क्यों? उनके अपने मुताबिक डीएनए की पेचीदगी ने उन्हें कायल किया कि इसके पीछे कोई जहानत, कोई डिज़ाइनर होना चाहिए। तो किताब इसे सबूत की पैरवी करने, फॉलोइंग द एविडेंस की एक मिसाल के तौर पर पेश करती है। ठीक है। और लुवांटन, उनका हवाला तो शायद इसके बरक्स कुछ कहता है। जी, लुवांटन का हवाला एक बिल्कुल मुख्तलिफ नुक्ता वाजे करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। लुवांटन खुद तस्लीम करते हैं किताब के मुताबिक कि कुछ साइंसदान मादियत परस्ती यानी मटीरियलिज्म से इतने ज़्यादा वाबस्ता हैं, यानी ये मानना कि कायनात में मादे के अलावा कुछ नहीं है। बिल्कुल, वो इस नज़रिए से इतने वाबस्ता हैं कि वो बाज़ौक़ात ऐसी साइंसी वजाहतें भी कबूल कर लेते हैं जो काफ़ी नाकाबिल यकीन लगती हैं, सिर्फ इसलिए कि वो किसी मफौकुल फितरत या खुदाई वजाहत को किसी कीमत पर तस्लीम नहीं करना चाहते। तो वो पहले से तय कर लेते हैं कि जवाब क्या होगा। हाँ, किताब उसे एक पहले से तयशुदा अकीदा, ए प्रायोरी कमिटमेंट कहती है, जो सबूत पर भी गलिब आ जाता है। किताब उसे एक गैर अकली तास्सुब, इरेशनल प्रेजुडिस समझती है, यानी आपने नतीजा पहले से तय कर लिया है और अब सबूत को उसी के मुताबिक ढाल रहे हैं या नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो किताब ये कह रही है कि एक तरफ फ्लू हैं जो सबूत की बुनियाद पर अपना नज़रिया बदलते हैं, जो अकली रवैया है, और दूसरी तरफ लुवांटन जैसे लोग हैं या उनकी सोच है जो अपने नज़रिए की वजह से सबूत को शायद तोड़ मरोड़ सकते हैं, जो गैर अकली है। बिल्कुल, किताब यही तज़ाद दिखा रही है और इसी पस मंज़र में किताब ये दलील देती है कि ईसाईयत खुद को सबूत पर मबनी होने का दावा करती है। अच्छा, कैसे? किताब यूहन्ना की इंजील बाब 20 का हवाला देती है, जहां हज़रत ईसा के मौजज़ात को ईमान लाने की वजह बताया गया। या फिर 1 पतरस 3:15 का हवाला है, जो मसीहियों को हिदायत देता है कि वो अपने अकीदे की माकूल वजह, रीज़न बताने के लिए हमेशा तैयार रहें। यानी सिर्फ मान लेने की बात नहीं, बल्कि समझाने की भी बात है। जी, और किताब ये भी निशानदेही करती है कि हज़रत ईसा खुद भी अपने मुकालमों में मंतकी दलाइल, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स इस्तेमाल करते थे। तो इस बाब का खुलासा ये हुआ कि किताब के मुताबिक ये ख्याल बिल्कुल गलत है कि ईमान और अक्ल एक दूसरे की जिद है। हाँ, ये एक आम गलतफहमी है। बल्कि किताब ये मौक़िफ़ पेश करती है कि ईसाईयत ना सिर्फ अक्ल को कबूल करती है, बल्कि खुद को एक माकूल और सबूत पर मबनी अकीदा यानी रीजनेबल फेथ के तौर पर पेश करती है। जी बिल्कुल, यही किताब का मरकजी इस्तिदलाल है इस बाब में। अब हम किताब के छठे बाब पर बात करते हैं। उन्वान है मौजज़ात। क्या ये हद से ज़्यादा है? किताब में लिखा है कि आजकल आप देखें बहुत से पढ़े लिखे लोग हैं जी, ख़ास तौर पर जो डेविड ह्यूम या रिचर्ड डॉकिंस जैसे मुफक्करीन से मुतासिर हैं, वो समझते हैं कि मौजज़ात पर यकीन करना ये कोई पुरानी बात है, शायद मज़ाक़ा खेज़ भी। जी हाँ, ये ख्याल आम है। और इनका बड़ा एतराज़ यही है कि मौजज़ात जो हैं वो कुदरती क़वानीन यानी लॉज ऑफ नेचर की खिलाफ वर्जी या वायलेशंस हैं। बिल्कुल। तो इस सोच से तो फिर यही लगता है ना कि साइंस और मौजज़ात का आपस में कोई मेल ही नहीं है। क्या वाकई ऐसा है? देखिए, ये एतराज़ बहुत आम है, सुनने में भी आता है, लेकिन किताब इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करती। अच्छा, बल्कि दिलचस्प बात यह है कि किताब में कई बड़े आला पाए के साइंसदानों का जिक्र है, जैसे नोबेल इनाम याफ्ता विलियम फिलिप्स हैं या फ्रांसिस कॉलिंस, जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के सरबराह भी रहे। जी, फ्रांसिस कॉलिंस। हाँ,
تو یہ لوگ معجزات پر اور خاص طور پر مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے یعنی ریزریکشن پر بڑا پختہ یقین رکھتے ہیں، اور انہیں اس میں کوئی وہ کیا کہتے ہیں فکری تضاد یا شرمندگی محسوس نہیں ہوتی۔ یہ تو بڑی اہم بات ہے۔ جی، تو ان کی مثالیں یہی دکھاتی ہیں کہ سائنس اور معجزاتی ایمان جو ہے وہ ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں، ان میں کوئی بنیادی ٹکراؤ نہیں ہے۔ لیکن کتاب میں فرانسس کولنز کی احتیاط کا بھی ذکر ہے نا؟ جی بالکل، کولنز اس بات پر زور دیتے ہیں کہ جب معجزاتی دعووں کا جائزہ لیا جائے تو ایک صحت مند شک و شبہ یعنی ہیلدی اسکیپٹسزم رکھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، کیوں؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہر عجیب و غریب واقعے کو فوراً معجزہ نہ سمجھ لیا جائے، خاص طور پر اگر اس کی کوئی ممکنہ قدرتی وضاحت موجود ہو، تاکہ جو مذہبی نقطۂ نظر ہے اس کی عقلیت، اس کی ساخت برقرار رہے۔ روزمرہ کے واقعات کو معجزہ کہنا ٹھیک نہیں۔ صحیح۔ اب ہم کتاب کے 6 باب پر بات کرتے ہیں۔ عنوان ہے معجزات۔ کیا یہ حد سے زیادہ ہے؟ کتاب میں لکھا ہے کہ آج کل آپ دیکھیں بہت سے پڑھے لکھے لوگ ہیں، جی، خاص طور پر جو ڈیوڈ ہیوم یا رچرڈ ڈاکنز جیسے مفکرین سے متاثر ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ معجزات پر یقین کرنا یہ کوئی پرانی بات ہے، شاید مذاقہ خیز بھی۔ جی ہاں، یہ خیال عام ہے۔ اور ان کا بڑا اعتراض یہی ہے کہ معجزات جو ہیں وہ قدرتی قوانین یعنی لاز آف نیچر کی خلاف ورزی یا وائلیشنز ہیں۔ بالکل۔ تو اس سوچ سے تو پھر یہی لگتا ہے نا کہ سائنس اور معجزات کا آپس میں کوئی میل ہی نہیں ہے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ دیکھیے، یہ اعتراض بہت عام ہے، سننے میں بھی آتا ہے، لیکن کتاب اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتی۔ اچھا، بلکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ کتاب میں کئی بڑے اعلیٰ پائے کے سائنسدانوں کا ذکر ہے، جیسے نوبل انعام یافتہ ولیم فلپس ہیں یا فرانسس کولنز جو ہیومن جینوم پروجیکٹ کے سربراہ بھی رہیں۔ جی فرانسس کولنز۔ ہاں، تو یہ لوگ معجزات پر اور خاص طور پر مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے یعنی ریزریکشن پر بڑا پختہ یقین رکھتے ہیں، اور انہیں اس میں کوئی وہ کیا کہتے ہیں فکری تضاد یا شرمندگی محسوس نہیں ہوتی۔ یہ تو بڑی اہم بات ہے۔ جی، تو ان کی مثالیں یہی دکھاتی ہیں کہ سائنس اور معجزاتی ایمان جو ہے وہ ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں، ان میں کوئی بنیادی ٹکراؤ نہیں ہے۔ لیکن کتاب میں فرانسس کولنز کی احتیاط کا بھی ذکر ہے نا؟ جی بالکل، کولنز اس بات پر زور دیتے ہیں کہ جب معجزاتی دعووں کا جائزہ لیا جائے تو ایک صحت مند شک و شبہ یعنی ہیلدی اسکیپٹسزم رکھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، کیوں؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہر عجیب و غریب واقعے کو فوراً معجزہ نہ سمجھ لیا جائے، خاص طور پر اگر اس کی کوئی ممکنہ قدرتی وضاحت موجود ہو، تاکہ جو مذہبی نقطۂ نظر ہے اس کی عقلیت، اس کی ساخت برقرار رہے۔ روزمرہ کے واقعات کو معجزہ کہنا ٹھیک نہیں۔ صحیح۔ اچھا، یہ تو سمجھ میں آیا کہ بڑے سائنسدان بھی یقین رکھتے ہیں، لیکن پھر وہ جو ڈیوڈ ہیوم کا مشہور اور کافی طاقتور فلسفیانہ اعتراض ہے، اس کا کیا جواب ہے کہ معجزات تو قدرتی قانون کو وائلیٹ کرتے ہیں، اور قانون تو قانون ہوتا ہے، وہ ٹوٹتا نہیں۔ کتاب اس دلیل کو کیسے دیکھتی ہے؟ جی، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ کتاب میں لینکس اس اعتراض کو سمجھانے کے لیے چند بہت ہی دلچسپ مثالیں یعنی انالوجیز استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کہ؟ پہلی مثال ایک ڈیسک کی دراز یعنی ڈیسک ڈرا کی ہے۔ فرض کریں آپ پہلے ہفتے 10 روپے رکھتے ہیں، ٹھیک؟ جی۔ اگلے ہفتے 20 روپے، اور پھر تیسرے ہفتے دوبارہ 10 روپے۔ تو حساب کے اصول یعنی لاز آف ارتھمیٹک کے مطابق دراز میں کتنے ہونے چاہیے؟ 10 جمع 20 جمع 10، 40 روپے۔ بالکل، 40 روپیز۔ لیکن فرض کریں آپ دراز کھولتے ہیں اور آپ کو صرف 10 روپے ملتے ہیں، تو کیا آپ یہ نتیجہ نکالیں گے کہ حساب کے قوانین غلط ہو گئے یا قانون ٹوٹ گیا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ میں تو یہی سوچوں گا کہ کوئی پیسے نکال کر لے گیا، چوری ہو گئی۔ بالکل، آپ یہی سمجھیں گے کہ کسی شخص نے، کسی چور نے مداخلت کی ہے اور ملک کے قانون توڑے ہیں، نہ کہ حساب کے۔ اصل میں تو حساب کے قانون نے ہی آپ کو یہ سمجھنے میں مدد دی کہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، چوری ہوئی ہے۔ واہ، یہ تو کمال کی مثال ہے۔ یعنی قانون ٹوٹا نہیں، بلکہ قانون نے ہی کسی بیرونی مداخلت، چور کی مداخلت کو ظاہر کیا۔ اچھا، اور دوسری مثال کیا تھی؟ دوسری مثال کشش سکل یعنی گریوٹی اور سیب گرنے کی ہے۔ جی،
کشش سکل کا قانون بتاتا ہے کہ اگر آپ سیب چھوڑیں گے تو وہ ظاہر ہے نیچے گرے گا، ہاں یہ تو ہمیں پتہ ہے۔ لیکن یہی قانون آپ کو یا کسی اور کو اس سیب کو گرنے سے پہلے پکڑنے سے منع تو نہیں کرتا نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ قانون صرف یہ بتا رہا ہے کہ عام حالات میں کیا ہوگا اگر کوئی بیرونی مداخلت نہ ہو، یہ نہیں کہتا کہ مداخلت ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی طرح کتاب جیٹ انجن کی مثال بھی دیتی ہے۔ جیٹ انجن؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، انجن کے چلنے کے اپنے قوانین ہیں، ایرو ڈائنامکس وغیرہ، لیکن اگر انجن بنانے والا ڈیزائنر خود آئے اور انجن کا کوئی پرزہ جیسے کوئی پنکھا یا فین نکال دے تو انجن کیا کرے گا؟ وہ تو بند ہو جائے گا، کام نہیں کرے گا۔ بالکل۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایرو ڈائنامکس کے قوانین وائلیٹ ہو گئے یا غلط ثابت ہو گئے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ نہیں، بلکہ وہی قوانین جو پہلے انجن کے چلنے کی وضاحت کر رہے تھے اب پنکھا نکالنے کے بعد یہ وضاحت کریں گے کہ انجن کیوں نہیں چل رہا۔ اچھا، تو اس سب کا مطلب یہ ہوا کہ کتاب کے مطابق معجزات اور قدرتی قوانین یہ ایک دوسرے کی ضد نہیں ہیں، ان کا اصل میں تعلق کیا ہے پھر؟ بالکل صحیح سمجھے آپ۔ کتاب کا مرکزی خیال، اس کا کور پوائنٹ یہی ہے کہ قدرتی قوانین اصل میں ان مستقل ضابطوں، ان ریگولیرٹیز کی وضاحت کرتے ہیں جو کائنات کے خالق یعنی کریٹر نے اس کائنات میں قائم کیے ہیں۔ یہ وہ اصول ہیں جن کے مطابق کائنات عام طور پر نارملی چلتی ہے۔ یعنی یہ بتاتے ہیں کہ یوزولی کیا ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ قانون ہمیں بتاتے ہیں کہ کیا ہوگا اگر خدا مداخلت نہ کرے۔ یہ قانون خدا کی مداخلت کے امکان کو رد نہیں کرتے، اسے ناممکن قرار نہیں دیتے، بلکہ جب کوئی غیر معمولی مداخلت ہوتی ہے یعنی معجزہ ہوتا ہے تو یہی قدرتی قانون اسے پہچاننے میں ہماری مدد کرتے ہیں، اسے نمایاں یعنی ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ خدائی نقطہ نظر سے، جسے دی سیسٹک ویو کہا جاتا ہے، کائنات ایک بند سیلف کنٹینڈ نظام نہیں ہے، یہ ایک کھلا نظام، ایک اوپن سسٹم ہے جہاں خالق جب چاہے اپنی تخلیق میں مداخلت کر سکتا ہے۔ تو پھر معجزات قوانین کی خلاف ورزی نہیں ہوئے؟ جی نہیں، وہ خلاف ورزی نہیں بلکہ خالق کی طرف سے اپنی مرضی سے کی گئی خاص مداخلتیں یعنی انٹرونشنز ہیں۔ اور اس لحاظ سے تو ہیوم کا وہ اعتراض بھی کمزور پڑ جاتا ہے نا کہ معجزات پر یقین صرف قدیم زمانے کی جہالت کی وجہ سے تھا، کیونکہ آپ کہہ رہی ہیں کہ معجزے کو پہچاننے کے لیے تو قدرتی قانون کا علم ہونا ضروری ہے۔ بالکل، آپ کو معلوم ہوگا کہ عام طور پر کیا ہوتا ہے، تبھی تو آپ پہچانیں گے کہ کچھ غیر معمولی، کچھ معجزاتی ہوا ہے۔ علم جہالت کی ضد ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر کتاب یہ ثابت کرتی ہے یا کم از کم یہ دلیل دیتی ہے کہ معجزات فلسفیانہ طور پر ناممکن نہیں ہے اور سائنس سے بھی متصادم نہیں، تو پھر اگلا منطقی قدم کیا ہے؟ بات کہاں جاتی ہے؟ جی، کتاب پھر یہ واضح کرتی ہے کہ اب اصل سوال امکان یعنی پاسبلٹی کا نہیں رہا۔ بحث اس پر نہیں ہونی چاہیے کہ کیا معجزات ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ تو پھر کس چیز پر ہونی چاہیے؟ اب بحث ہونی چاہیے مخصوص تاریخی دعووں کے ثبوت یعنی ایویڈنس پر۔ کیا کسی خاص معجزے کے وقوع پذیر ہونے کا معتبر ثبوت موجود ہے؟ جیسے کہ کتاب کے اگلے ابواب میں جس پر تفصیل سے بات ہوگی، مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کا واقعہ۔ اچھا، تو سوال امکان کا نہیں بلکہ حقیقت اور ثبوت کا بن جاتا ہے۔ جی بالکل، سوال پاسبلٹی کا نہیں، ایکچوالٹی کا ہے۔ یہ واقعی ایک دلچسپ زاویہ ہے۔ اگر کائنات واقعی ایک اوپن سسٹم ہے جہاں خالق مداخلت کر سکتا ہے، تو اس کا ہماری روزمرہ زندگی اور شاید مستقبل کے بارے میں ہمارے تصورات پر کیا اثر پڑتا ہے؟ یہ ایک وہ کیا کہتے ہیں غور طلب سوال ہے۔ یہ تو سمجھ میں آیا کہ بڑے سائنسدان بھی یقین رکھتے ہیں، لیکن پھر وہ جو ڈیوڈ ہیوم کا مشہور اور کافی طاقتور فلسفیانہ اعتراض ہے، اس کا کیا جواب ہے کہ معجزات تو قدرتی قانون کو وائلیٹ کرتے ہیں اور قانون تو قانون ہوتا ہے، وہ ٹوٹتا نہیں۔ کتاب اس دلیل کو کیسے دیکھتی ہے؟ جی، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ کتاب میں لینکس اس اعتراض کو سمجھانے کے لیے چند بہت ہی دلچسپ مثالیں یعنی انالوجیز استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کہ پہلی مثال ایک ڈیسک کی دراز یعنی ڈیسک ڈرا کی ہے۔ فرض کریں آپ پہلے ہفتے 10 روپے رکھتے ہیں، ٹھیک؟ جی، اگلے ہفتے 20 روپے اور پھر تیسرے ہفتے دوبارہ 10 روپے۔ تو حساب کے اصول یعنی لاز آف ارتھمیٹک کے مطابق دراز میں کتنے ہونے چاہیے؟ 10 + 20 + 10 40 روپے۔ بالکل، 40 روپیز۔
لیکن فرض کریں آپ دراز کھولتے ہیں اور آپ کو صرف 10 روپے ملتے ہیں، تو کیا آپ یہ نتیجہ نکالیں گے کہ حساب کے قوانین غلط ہو گئے یا قانون ٹوٹ گیا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ میں تو یہی سوچوں گا کہ کوئی پیسے نکال کر لے گیا، چوری ہو گئی۔ بالکل، آپ یہی سمجھیں گے کہ کسی شخص نے، کسی چور نے مداخلت کی ہے اور ملک کے قانون توڑے ہیں، نہ کہ حساب کے۔ اصل میں تو حساب کے قانون نے ہی آپ کو یہ سمجھنے میں مدد دی کہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، چوری ہوئی ہے۔ واہ، یہ تو کمال کی مثال ہے۔ یعنی قانون ٹوٹا نہیں، بلکہ قانون نے ہی کسی بیرونی مداخلت، چور کی مداخلت کو ظاہر کیا۔ اچھا، اور دوسری مثال کیا تھی؟ دوسری مثال کشش سکل یعنی گریوٹی اور سیب گرنے کی ہے۔ جی، کشش سکل کا قانون بتاتا ہے کہ اگر آپ سیب چھوڑیں گے تو وہ ظاہر ہے نیچے گرے گا، ہاں، یہ تو ہمیں پتہ ہے۔ لیکن یہی قانون آپ کو یا کسی اور کو اس سیب کو گرنے سے پہلے پکڑنے سے منع تو نہیں کرتا نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ قانون صرف یہ بتا رہا ہے کہ عام حالات میں کیا ہوگا اگر کوئی بیرونی مداخلت نہ ہو، یہ نہیں کہتا کہ مداخلت ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی طرح کتاب جیٹ انجن کی مثال بھی دیتی ہے۔ جیٹ انجن؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، انجن کے چلنے کے اپنے قوانین ہیں، ایرو ڈائنامکس وغیرہ، لیکن اگر انجن بنانے والا ڈیزائنر خود آئے اور انجن کا کوئی پرزہ جیسے کوئی پنکھا یا فین نکال دے تو انجن کیا کرے گا؟ وہ تو بند ہو جائے گا، کام نہیں کرے گا۔ بالکل۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایرو ڈائنامکس کے قوانین وائلیٹ ہو گئے یا غلط ثابت ہو گئے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ نہیں، بلکہ وہی قوانین جو پہلے انجن کے چلنے کی وضاحت کر رہے تھے، اب پنکھا نکالنے کے بعد یہ وضاحت کریں گے کہ انجن کیوں نہیں چل رہا۔ اچھا، تو اس سب کا مطلب یہ ہوا کہ کتاب کے مطابق معجزات اور قدرتی قوانین یہ ایک دوسرے کی ضد نہیں ہیں۔ ان کا اصل میں تعلق کیا ہے پھر؟ بالکل صحیح سمجھے آپ۔ کتاب کا مرکزی خیال، اس کا کور پوائنٹ یہی ہے کہ قدرتی قوانین اصل میں ان مستقل ضابطوں، ان ریگولیرٹیز کی وضاحت کرتے ہیں جو کائنات کے خالق یعنی کریٹر نے اس کائنات میں قائم کیے ہیں۔ یہ وہ اصول ہیں جن کے مطابق کائنات عام طور پر نارملی چلتی ہے۔ یعنی یہ بتاتے ہیں کہ یوزولی کیا ہوتا ہے۔ یہ قانون ہمیں بتاتے ہیں کہ کیا ہوگا اگر خدا مداخلت نہ کرے۔ یہ قانون خدا کی مداخلت کے امکان کو رد نہیں کرتے، اسے ناممکن قرار نہیں دیتے، بلکہ جب کوئی غیر معمولی مداخلت ہوتی ہے یعنی معجزہ ہوتا ہے تو یہی قدرتی قانون اسے پہچاننے میں ہماری مدد کرتے ہیں، اسے نمایاں یعنی ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ خدائی نقطہ نظر سے، جسے دی سیسٹک ویو کہا جاتا ہے، کائنات ایک بند، سیلف کنٹینڈ نظام نہیں ہے، یہ ایک کھلا نظام، ایک اوپن سسٹم ہے جہاں خالق جب چاہے اپنی تخلیق میں مداخلت کر سکتا ہے۔ تو پھر معجزات قوانین کی خلاف ورزی نہیں ہوئے؟ جی نہیں، وہ خلاف ورزی نہیں بلکہ خالق کی طرف سے اپنی مرضی سے کی گئی خاص مداخلتیں یعنی انٹرونشنز ہیں۔ اور اس لحاظ سے تو ہیوم کا وہ اعتراض بھی کمزور پڑ جاتا ہے نا، کہ معجزات پر یقین صرف قدیم زمانے کی جہالت کی وجہ سے تھا، کیونکہ آپ کہہ رہی ہیں کہ معجزے کو پہچاننے کے لیے تو قدرتی قانون کا علم ہونا ضروری ہے۔ بالکل، آپ کو معلوم ہوگا کہ عام طور پر کیا ہوتا ہے، تبھی تو آپ پہچانیں گے کہ کچھ غیر معمولی، کچھ معجزاتی ہوا ہے۔ علم جہالت کی ضد ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر کتاب یہ ثابت کرتی ہے یا کم از کم یہ دلیل دیتی ہے کہ معجزات فلسفیانہ طور پر ناممکن نہیں ہیں اور سائنس سے بھی متصادم نہیں، تو پھر اگلا منطقی قدم کیا ہے؟ بات کہاں جاتی ہے؟ جی، کتاب پھر یہ واضح کرتی ہے کہ اب اصل سوال امکان یعنی پاسبلٹی کا نہیں رہا۔ بحث اس پر نہیں ہونی چاہیے کہ کیا معجزات ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ تو پھر کس چیز پر ہونی چاہیے؟ اب بحث ہونی چاہیے مخصوص تاریخی دعووں کے ثبوت یعنی ایویڈنس پر۔ کیا کسی خاص معجزے کے وقوع پذیر ہونے کا معتبر ثبوت موجود ہے؟ جیسے کہ کتاب کے اگلے ابواب میں جس پر تفصیل سے بات ہوگی، مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کا واقعہ۔ اچھا، تو سوال امکان کا نہیں بلکہ حقیقت اور ثبوت کا بن جاتا ہے۔ جی بالکل، سوال پاسبلٹی کا نہیں، ایکچوالٹی کا ہے۔ یہ واقعی ایک دلچسپ زاویہ ہے۔ اگر کائنات واقعی ایک اوپن سسٹم ہے جہاں خالق مداخلت کر سکتا ہے، تو اس کا ہماری روزمرہ زندگی اور شاید مستقبل کے بارے میں ہمارے تصورات پر کیا اثر پڑتا ہے؟ یہ ایک وہ کیا کہتے ہیں غور طلب سوال ہے۔ اب آئیے کتاب کے آخری باب کی طرف۔ عنوان ہے سائنس کی تجربہ گاہ میں داخل ہونا، عیسائیت کی سچائی کی جانچ۔
یہ ایک دلچسپ موڑ ہے کیونکہ لینکس یہاں اس عام خیال کو چیلنج کرتے ہیں کہ سائنس تو ٹھیک ہے، قابل آزمائش ہے، مگر مذہب خاص طور پر عیسائیت نہیں۔ جی ہاں، بالکل، یہ ان کی دلیل کا ایک اہم حصہ ہے۔ پچھلے ابواب میں تو تاریخی شواہد، دستاویزات کی معتبریت، قیامت کے ثبوت، ان سب پر بات کری۔ جی جی۔ لیکن یہاں لینکس کہتے ہیں کہ عیسائیت صرف آپ کہہ لیں عقلی یا تاریخی دلائل تک ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ذاتی طور پر، تجرباتی طور پر بھی پرکھی جا سکتی ہے۔ یہ ایک بڑا دعویٰ ہے۔ واقعی یہ تو کافی بڑا دعویٰ ہے۔ تو یہ ذاتی جانچ، یہ تجربہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ مطلب سائنس کی طرح اس کا بھی کوئی طریقہ ہے؟ لینکس کے مطابق عیسائیت صرف کچھ عقیدے مان لینے کا نام نہیں، بلکہ یہ زندگی میں حقیقی تبدیلی لانے کا وعدہ کرتی ہے۔ جیسے کہ؟ جیسے خدا کے ساتھ ایک پرامن تعلق کا تجربہ، گناہوں کی معافی کا احساس، ایک نئی قسم کی اندرونی زندگی شروع ہونا، نئی اخلاقی طاقتیں ملنا، پاکیزہ خواہشات پیدا ہونا۔ خدا کے ساتھ ایک گہری دوستی، مسیحی برادری میں محبت کا تجربہ، دوسروں کی خدمت کا جذبہ، اور جو زندگی کی مشکلات ہیں، دکھ درد ہیں، ان سے نمٹنے کے لیے اندرونی طاقت ملنا۔ یہ تو بہت سے وعدے ہیں، ان کو پرکھا کیسے جائے؟ کیا صرف مان لینا ہی پرکھنا ہے؟ نہیں، لینکس دو عملی طریقے بتاتے ہیں۔ پہلا، وہ کہتے ہیں نیا عہد ماما اٹھائیں، پڑھیں اور خود دیکھیں کہ یسوع اور ان کے رسولوں کے پیغام کا پہلی صدی کے لوگوں پر کیا اثر ہوا تھا۔ اچھا۔ کیا واقعی ان کی زندگیوں میں محبت، سکون، شفا، امید نظر آتی ہے؟ یہ ایک طرح سے تاریخی ریکارڈ کا آپ کہہ لیں تجرباتی تجزیہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی ماضی کی بات۔ آج کل کے دور میں کیسے پرکھیں؟ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ لینکس کہتے ہیں آج بھی ان لوگوں کو دیکھیں جن کی زندگیاں مسیح پر ایمان لا کر بدلی ہیں۔ وہ ایک مثال بھی دیتے ہیں، ایک چینی طالب علم کی۔ جی، میں نے پڑھا تھا۔ ہاں، جو بہت مایوس تھا، لیکن مسیح کو جاننے کے بعد اس کی زندگی میں خوشی، مقصد، امید آ گئی۔ لینکس کے لیے یہ اور ایسی لاکھوں کہانیاں یہ تجرباتی ثبوت ہیں۔ یعنی ثبوت اس بات کا کہ عیسائیت آج بھی زندگی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ بالکل، گویا انسان کی زندگی خود ایک لیبوریٹری بن جاتی ہے جہاں یہ دعوے آزمائے جاتے ہیں۔ یہ ذاتی تبدیلی والی بات تو ٹھیک ہے، متاثر کن بھی ہے، مگر ایک سوال ہے، کیا یہ تجربہ تھوڑا کیا کہیں گے سبجیکٹو نہیں؟ مطلب کہیں یہ پلیسیبو ایفیکٹ تو نہیں کہ لوگ وہی محسوس کر رہے ہوں جو وہ چاہتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، لینکس شک کی اہمیت کو مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی دعوے کو جانچنے کے لیے ایک صحت مند شک ضروری ہے تاکہ دھوکے سے بچا جا سکے۔ صحیح۔ لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی شخص کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیشہ ایک فاصلے پر کھڑے ہو کر صرف تجزیہ نہیں کر سکتے۔ تعلق کے لیے، بھروسے کے لیے قریب آنا پڑتا ہے۔ اسی طرح خدا کو جاننے کے لیے صرف دور سے مشاہدہ کافی نہیں۔ تو گویا حتمی تصدیق وہ ذاتی قدم اٹھانے سے ہی ملے گی، صرف دوسروں کے تجربات یا تاریخی شواہد کافی نہیں؟ لینکس کا یہی موقف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عیسائیت کی پوری سچائی جاننے کے لیے شک سے آگے بڑھ کر ایک ذاتی قدم اٹھانا پڑتا ہے، توبہ کرنا، یعنی اپنی غلطیوں کو مان کر خدا کی طرف پلٹنا اور یسوع مسیح پر بھروسہ کرنا۔ اپنا کردار ادا کرنا ہوگا مطلب۔ جی، لینکس اپنے 60 سالہ ایمان کا تجربہ بتاتے ہیں، لیکن فوراً یہ بھی کہتے ہیں کہ میرا تجربہ آپ کے لیے ثبوت نہیں، ہر کسی کو خود تجربہ گاہ میں آنا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ لینکس عقل اور شواہد کو رد نہیں کر رہے، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ مکمل تصویر کے لیے ذاتی تجربہ بھی لازمی ہے۔ تو باب کے آخر میں وہ سائنس کی حدود پر بھی واپس آتے ہیں؟ بالکل، وہ اس نقطے پر زور دیتے ہیں کہ سائنس بہت طاقتور ہے، مفید ہے، لیکن یہ ہر سوال کا جواب نہیں دے سکتی۔ سائنس بتاتی ہے کیسے، کائنات کیسے کام کرتی ہے، لیکن یہ کیوں کا جواب نہیں دیتی۔ مقصد کیا ہے، صحیح غلط کیا ہے، زندگی کی قدر کیا ہے، یہ سائنس کے دائرے سے باہر ہے۔ تو پھر ان بڑے سوالات کے جواب کہاں سے ملیں گے؟ لینکس کے مطابق یہیں ایمان اور وحی کا کردار آتا ہے۔ وہ پھر دہراتے ہیں کہ سائنس اور مسیحی ایمان میں کوئی ٹکراؤ نہیں۔ سائنس خدا کی تخلیق کو دیکھتی ہے، بائبل ہمیں خالق کے بارے میں بتاتی ہے۔ وہ کولوسیوں 1:15-20 کا حوالہ بھی دیتے ہیں۔ جی ہاں، جہاں مسیح کو تخلیق کا مرکز بتایا گیا ہے۔ بالکل، کہ وہ خدا کی نادیدہ صورت ہیں، سب کچھ انہی کے وسیلے سے اور انہی کے لیے پیدا ہوا۔
لینکس کے لیے سائنس کیسے بتاتی ہے، مسیحیت کیوں؟ تو ان کے نزدیک اگر کوئی صرف سائنس پر بھروسہ کرے اور مسیح کو نہ جانے تو وہ کائنات کی مشینری تو سمجھ لے گا مگر اس کے وجود کا اصل مقصد اور اپنی زندگی کے معنی سے ناواقف رہے گا۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ لینکس کا آخری نقطہ یہی ہے کہ اصل تجربہ گاہ و لیبارٹری خود انسان کی زندگی ہے۔ عیسائیت کے دعوے صرف کتابوں میں نہیں بلکہ حقیقی زندگی میں پرکھے جانے کے لیے ہیں۔ اور سوال یہ ہے کہ کیا کوئی صرف دور سے دیکھے گا یا خود قدم اٹھائے گا؟ جی ہاں، یہ صرف ایک علمی بحث نہیں بلکہ ایک ذاتی چیلنج ہے، ایک دعوت ہے۔ مجموعی طور پر دیکھیں تو یہ کتاب ایک بہت مربوط دلیل پیش کرتی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ سائنس خدا سے دور نہیں کرتی بلکہ اس کی طرف اشارہ کر سکتی ہے، اور یہ کہ عیسائیت صرف جذبات نہیں بلکہ ایک منطقی، شواہد پر مبنی اور ذاتی طور پر قابل تصدیق ورلڈ ویو ہے جو عقل اور ایمان دونوں کو سموتا ہے۔ سننے کا شکریہ۔